جیسا کہ ابو جہل جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو لونڈی جو سویبہ نے اس کو آزاد کیا تو ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب تھا۔ ابو لہب تھے، تو کیا یہ دلیل سے کوئی ثابت ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ابو لہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، سے کے ساتھ سویبہ۔ اس نے ابو لہب کو آ کر کے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا دیا ہے۔ اور عرب کا ایک رواج تھا کہ کوئی ان کو خوشخبری سناتا تو وہ خوشخبری سنانے والے کو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتے۔ مثلا کوئی اپنی قمیض اتار کر اسے دے دیتا، پہنا دیتا، کسی کے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو وہ دے دیتے۔ تو یہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے کیا کیا، اس لونڈی کو آزاد کر دی، یعنی اس کو یہ گفٹ دیا یہ خوشخبری سنانے پر کہ اس کو آزاد کر دیا۔ اب بچے نے سوال کیا کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ حدیث میں ہے؟ حدیثوں میں ہے، لیکن حدیثوں میں یہ درج ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آگے جو بات ہے وہ خواب میں ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب انہیں نظر آئے، خواب میں ابو لہب نظر آئے اور ابو لہب سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، البتہ دوزخ کے اندر میرے انگوٹھے سے یا انگلی سے، مجھے اب وہاں اس کے لیے صحیح لفظ یاد نہیں، انگوٹھے سے یا انگلی سے، یہ جو ہفتے میں ایک دن پیر والا آتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس دن دودھ نکلتا ہے اور میں وہاں اس کو چوستا ہوں، باقی اس کے علاوہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اب سوال یہ ہے اگر دودھ دوزخ میں ملا تو کیا ملا؟ دودھ تو ملا مگر دوزخ میں ملا، اس دودھ کا کیا فائدہ؟ دیکھو نواز شریف کو اگر جیل ہو جائے تو میرے خیال ہے وہ جو چوروں کو ڈاکوؤں کو دال کھلاتے ہیں، نواز شریف کو وہ دال نہیں کھلاتے۔ یعنی مجرموں کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں نا کہ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے ان کے گھر سے پائے بھی آئیں گے، نہاری بھی آئے گی، دال چاول بھی آئیں گے، جو جو چیزیں ان کو پسند ہیں اس کا پورا خیال رکھا جائے گا، پورا پروٹوکول ہوگا جیل میں بھی۔ میں نام نہیں لیتا، میں لاہور شہر میں ایک جگہ جیل میں گیا، وہ گھر ہے، گھر کو گورنمنٹ نے سب جیل بنایا۔ میں جب ان سے ملنے گیا تو ان کو پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے سے اہتمام کیا ہوا تھا، تو اس سے کافی 2-4 گنا بڑی ٹیبل تھی، اس کے گرد انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی اور ٹیبل دنیا جہان کے فروٹوں سے سجی ہوئی تھی جیل کے اندر۔ تو میں نے دیکھتے ہی میں نے پہلا جملہ کہا، میں نے کہا یار تم تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ مزے کر رہے ہو یہاں پہ۔ تو کہنے لگے آ جاؤ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آ جاؤ، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو جیل کے جو مزے ہوتے ہیں نا وہ مزے نہیں ہوتے۔ اور اگر دودھ ملا ہے، ہفتے بعد ملتا ہے، وہ بھی انگوٹھے سے نکلتا ہے، جس طرح بچہ فیڈر پیتا ہے اس طرح فیڈر کی طرح وہ اگر انگوٹھا چوستا ہے ہفتے میں 1 دن، اور وہ بھی دوزخ میں، تو مجھے بتاؤ اس دودھ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ کو دلیل دینے کے لیے ابو لہب ہی رہ گیا ہے جو کافر ہے۔ اگر دلیل بھی دینی ہے
تو آپ بولو ابو بکر صدیق نے یہ کیا، عثمان غنی نے یہ کیا، عمر فاروق نے یہ کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ دلیل دینی ہے تو ابو لہب سے دینی ہے جس کو قرآن بھی گالیاں دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن کی دی ہوئی گالیاں ہیں جو ابو لہب کے لیے دی گئی ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ قرآن نے بد دعائیں دی ہیں اس کو، اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، قرآن و حدیث کی صداقتوں سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو بے شک بتائیے۔ میرے بھائی کی 2 گائے یکے بعد دیگرے مر گئیں، وہ 11ویں نہیں دیتے ہوں گے، ہے نا؟ یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کی 2 گائے یکے بعد دیگرے مر گئیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں مر گئی ہیں، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ اگر جادو ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے کیا ہے؟ دیکھو یہاں گائے مری ہیں، کراچی میں بہت ساری بھینسیں مرتی ہیں، اور یقین مانیے بس میں کیا بتاؤں، جادو ہوتا ہے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے، ضعیفی ہوتی ہے، کسی پر جن چڑھے ہوئے ہیں، کسی پر جادو ہوا ہے، کسی پر 18 جن چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے افغانی جن ہیں۔ عجیب، ایسے یعنی مولوی عجیب طریقے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تیرے اوپر 18 جن ہیں اور سارے کے سارے افغانی ہیں، 40,000 روپیہ دے گا تو نکلیں گے۔ یہ ضدی جن ہوتے ہیں، آرام معمولی پڑھائی سے جاتے بھی نہیں۔ دیکھیے جادو ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتا۔ آپ اس کا توڑ رکھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، بھلے جانوروں پہ بھی آپ پھونک دیں، آیت الکرسی پڑھیں، آخری 2 سورتیں ہیں وہ پڑھیں، جادو کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر اس کے اثرات ہوئے تھے تو اس وقت جب اللہ نے یہ 2 صورتیں نہیں اتاری تھیں، جب اللہ نے یہ 2 صورتیں اتار دیں، اور اتاری ہی اسی لیے تھی، ہم استعمال نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس پر عمل کرتا؟ اتنا آسان نسخہ ہے۔ ہم جب رات کو گھر میں سوتے ہیں تو ہر بندہ، ہر شخص، غریب ہو چاہے امیر ہو، اپنے گھر کے دروازے کی اندر سے گیٹ کی کنڈی لگاتا ہے، اندر سے مین گیٹ کی کنڈی لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس گھر کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر لگائی گئی ہو، شیطان اس گھر کی دہلیز کو پار ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ ہاتھ کنڈی بند کرے گا، زبان بسم اللہ پڑھے گی، بس۔ وہ حفاظت ہم نہیں کرتے۔ گارڈ رکھ لیں گے ہزاروں روپے تنخواہ پہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر رات کو سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرانے 2 فرشتے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ باڈی گارڈ ہیں آپ کے، 2 فرشتے کھڑا کر دیتا ہے صبح تک۔ اگر صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک، جو اس کی جان، اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیجئے، ان نسخوں کو استعمال کیجئے۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی 2 گایوں کے بدلے میں آپ کو 10 گائیں دے، آپ کو پھر سے اسی طرح مالدار بنا دے، ہرا بھرا بنا دے۔ آپ اللہ پر توکل کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے یہ سارے دکھ، جب سخت دن آتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی یہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر تنگی کے دن آئے ہیں تو انشاءاللہ آسانی کے دن بھی ضرور آئیں گے۔ ایک سوال ہے شاہ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے ملے، ملاقات ہوئی یا نہیں، اور جو بات ہوئی وہ کس انداز میں ہوئی؟ سوال ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اللہ کو کس طریقے سے ملے۔ ایک پیر نے تو باقاعدہ کھڑے ہو کر دوسرے بندے کو اٹھا کر
स्टेज पे लाकर, और आपके लाहौर के हैं गालिबन, वो आजकल बड़े उताब में भी हैं, तरीक़ा बताया कि दूसरे बंदे को बुलाया और उसको जप्पी डाली, और जप्पी डाल के बताया कि जिस तरह मैंने इसे जप्पी डाली हुई है इसी तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जप्पी डाली। ये बिल्कुल मन घड़त बात कुरान मजीद से कहीं साबित नहीं। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल रअयत रब्बक, कि आपने अपने रब को देखा है? आपने फरमाया इन्नल्लाह नूरुन फ़अन्ना अराहु, अल्लाह तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? अल्लाह तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी भी आँख में वो ताब ही नहीं रखी जो अल्लाह के जलवे को बर्दाश्त कर सके। ये ताब अल्लाह ताला देगा मोमिनीन को मरने के बाद आखिरत में जन्नत के अंदर, और जन्नत में अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ा इनाम यही होगा कि वो अल्लाह की ज़ियारत करेंगे। ये जन्नत में सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अल्लाह की तरफ से अहले जन्नत को। अल्लाह हम सबको नसीब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत ज़रूर की है, लेकिन बीच में पर्दे हायल हैं। आप आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन ज़ियारत नहीं हो रही। ये बस ये तो ये कहते हैं ना कि बस जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले, अल्लाह जाने कौन बशर है। यानी ये लोग फ़र्क नहीं रखते, इनका सारा दीन ईमान कवालियों के ऊपर, कवाली ही सब कुछ है। बाकायदा लोग दलील देते हैं मसलन कि जी हज़रत बिलाल ने जो अज़ान नहीं दी थी ना उस दिन सूरज नहीं निकला था। अरे भाई कहाँ लिखा? अरे कवाली शरीफ में आया, मैंने टीवी में ख़ुद सुना, कवाली शरीफ में आया हज़रत बिलाल ने जो अज़ान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई, जो कवाली शरीफ में आया। अब ये कवाली शरीफ भी शरीयत का कोई माख़ज़ है, यानी इससे शरई मसाइल अक्स होते हैं। अल्लाह के बंदो, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने का सबूत दो, मौलवियों से पूछने की आदत डालो, हज़रत ये कहाँ लिखा है, ये बात कहाँ है, इसकी क्या दलील है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सहाबा नहीं मान रहे, फ़ारूक आज़म की बात नहीं मान रहे जब तक दलील नहीं दी, और आप एक मुशडंडे मौलवी की बात मान के चले जा रहे हैं। तो ऐसा तो ना करो ना, थोड़ा सा। जी दूसरा सवाल है कि नमाज के अंदर जो सूरत फातिहा इमाम फातिहा तो पीछे मुक्ति सत्या के अंदर सूरत फातिहा पढ़ेंगे या कि साथ साथ पढ़ हो जाएगा? सवाल ये है कि इमाम साहब जब सूरत फातिहा पढ़न तो क्या असी मुक्तदी इमाम साहब के नाल नाल पढ़ांगे या इमाम साहब गलत दालीन आमीन तो बाद सकता करम दे असी पढ़ांगे? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकता करते थे। एक सकता करते थे तकबीर तहरीमा के बाद। उसके लिए तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप तकबीर तहरीमा के बाद कुछ देर चुप रहते हैं, उस चुप में आप क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये जो अहले हदीस लोग सुब्हानक अल्लाहुम्मा की जगह पढ़ते हैं, आपने इसी दुआ को बतलाया। एक तो इस सकते की हदीस में सराहत आ गई। दूसरा सकता आप करते थे उसमें मिक़दार मौजूद नहीं है हदीस में। जब सूरह फातिहा ख़त्म करते तो आप उस वक्त भी सकता फरमाते, या पूरी किरात ख़त्म करते उस वक्त भी आप सकता फरमाते, लेकिन उसकी मिक़दार मौजूद नहीं है। ये लोगों ने खुद बनाया है कि इतना लंबा सकता करते कि पीछे वाला सूरह फातिहा पढ़ लेता। ये हदीस में कहीं नहीं है कि इतना लंबा सदका करते कि पीछे वाला जो है वो सूरह फातिहा पढ़ लेता। ये सराहत हदीस में कहीं नहीं। सकते की सराहत ज़रूर है, और सकता इतना है कि आप पहला सांस तोड़ दें और नया सांस लें, इसको सकता कहते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर ठहरते थे, हर आयत पर सकता करते, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप रुक जाते, अर्रहमानिर रहीम आप रुक जाते, मालिक यौमिद्दीन, इसी तरह पूरी सूरह फातिहा हर आयत पे आप सकता करते।
اور امام کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اصل میں معاملہ ہی الگ ہے، خاص کر جیسے دیوبندیوں قاریوں سے، بریلوی قاریوں سے جو اہل حدیث پڑھ کے آتے ہیں اگر، اور یا وہ خود بھی ان کے امام وغیرہ جو پڑھتے ہیں، تو ان کے ہاں مصری طرز زیادہ مقبول ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہے، اور مصری طرز میں سب سے بہترین قاری وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ آیات ایک سانس میں پڑھ سکتا ہو۔ آپ قاری باسط کو دیکھیں، عبد الباسط کو، وہ جو فوت ہو گئے، وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کوئی افریقہ کے بھی کئی بہت سارے قاری ہیں جو پڑھتے ہیں، جو پوری سورہ فاتحہ، اس سے پہلے وہ جو عیدین کی تکبیر ہوتی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جا کر پھر سورہ بقرہ کی بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک میں نے قاریوں کو ایک سانس میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس پہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ چیز غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر سکتہ کرتے ہیں۔ اگر آپ پورے قرآن میں سکتہ نہیں کرتے تو کم از کم امام کو یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر آیت پہ رکے، تاکہ جو مقتدی ہیں اس وقفے میں اس لفظ کو ادا کر لیں جو اس نے ابھی پڑھا ہے۔ مثلا امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر بات ہے امام تو طرز سے اور قرات سے اس طرح پڑھ رہا ہے، مقتدی تو فٹافٹ پڑھے گا، وہ جو وقفہ کرے گا اس وقفے میں پڑھ لے۔ اور اگر امام نان سٹاپ ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے۔ آپ نے جو منع کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات سے منع کیا، سورہ فاتحہ فرمایا یہ پڑھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ مقتدی بھی پڑھے، امام بھی پڑھے۔ اگر مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح امام پر لازم ہے۔ اور کوئی ساتھ؟ سر مالک دکاندار ہے، دکان کرائے پہ دے رہا ہے۔ اچھا پہلے یہ بتائیے، یہ لوگوں کو جو بٹھا رکھا ہے ان کے لیے بھی چاول شاول؟ جی جی انشاءاللہ۔ اب ماشاء، اچھا میں خام خواہ خوش ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ چاولوں نے بٹھا رکھا ہے۔ اور ویسے بھی ایک سچی بات ہے، ایک نا مولوی صاحب بس میں سوار ہوئے تو اس کے برابر سیٹ میں ایک خاتون بھی آ کے سوار ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، سفر لمبا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد خاتون نے اپنے پرس میں سے ایک ڈبہ نکالا، ڈھکنا کھولا، اس میں دیسی گھی میں بھونا ہوا سوجی کا حلوہ تھا۔ پوری بس میں خوشبو پھیل گئی، مولوی کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ تو اب وہ ماں بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا یہ میں تمہارے لیے بنا کے لائی ہوں، ابھی گرم گرم ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی اس کو کھا لو۔ بچہ کہتا میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ تو اب ایک دو دفعہ ماں نے بھی منت کی تو بچے نے انکار کیا، تو ماں نے اسے دھمکی دی، دیکھ اگر تو نہیں کھائے گا نا، یہ جو برابر سیٹ میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں یہ ان کو دے دوں گی۔ اچھا اب مولوی صاحب کو بھی یہ آواز آ رہی ہے اور دل دل میں کہہ رہے اللہ کرے بچہ مانے ہی نہ۔ لیکن جب تیسری دفعہ ماں نے ٹفن نکالا اور بچے نے انکار کیا، وہ دوبارہ رکھنے لگی، اب وہ مولوی صاحب بولے بہن جی جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی سے کر لو، میں تمہارے حلوے کے چکر میں اپنے گھر سے بھی 2 اسٹاپ آگے آ گیا۔ تو جب مولوی حلوے کے چکر میں 2 اسٹاپ آگے جا سکتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ تو آپ چاولوں کے لیے بیٹھ ہی سکتے ہیں نا، اس لیے جزاک اللہ۔ جی جی سر مالک دکان ہے اور دکان کرائے پہ دے رہا ہے اور باقی یا 2 لاکھ پکڑی لیتا ہے، یا وہ استعمال کرنا ہے جائز؟ دکان کرائے پہ دیتا ہے، ہاں جی پھر کیا لیتا ہے؟ پکڑی لیتا ہے، ایڈوانس اسے پگڑی نہیں کہتے، ایڈوانس الگ چیز ہے، پگڑی الگ چیز ہے۔ پگڑی 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہوتی، پگڑی تو 15 20 25 لاکھ ہوتی ہے۔ مثلا اگر مالکانہ حقوق پہ آپ اگر خریدیں گے، وہ دکان 1 کروڑ کی ہے، وہ دکان مالکانہ حقوق پہ آپ خریدیں گے تو وہ 1 کروڑ کی ہے، پگڑی پہ آپ لیں گے تو وہ 50 لاکھ کی ہے۔
لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں ہوتے، وہ اتنا پیسہ ہوگا، پھر آپ کو ہر مہینے کرایہ بھی دینا پڑے گا، یہ شکل بھی حرام ہے۔ اور یہ شکل جو ایڈوانس ہے وہ ایڈوانس آپ کے پاس زر ضمانت کے طور پر ہے، جب وہ دکان خالی کرے گا آپ پابند ہیں کہ اس کے یہ 2 لاکھ آپ واپس کریں۔ وہ چونکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھی پتہ نہیں آپ جب چھوڑے تو پتہ نہیں دکان کا بل چڑھا ہوا ہو، بجلی کا آپ نے بل نہ پے کیا ہو تو وہ پھر اس پیسوں سے کاٹے گا، یا آپ نے اس کی کوئی چیز توڑی پھوڑی ہو، مثلا اس میں کوئی فرنیچر بنا ہوا ہے، الماریاں بنی ہوئی ہیں، آپ نے وہ توڑی پھوڑی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی جو 2 لاکھ ضمانت کے طور پر ہیں اس کا نقصان وہ اس میں سے پورا کرے گا، تو وہ ٹھیک ہے۔ پگڑی والی شکل ناجائز ہے، ایڈوانس والی شکل جائز ہے۔ اور کوئی صورت؟ بس جی۔